اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جی سورہ دخان آج پڑھنے لگے ہیں۔ مکی صورت ہے یہ اور 44 نمبر ہے اس کا۔ حامیم، یہ تو وہی لفظ ہے حروف مقاطعات میں سے، والکتاب المبین۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب مبین کی، یہ جو واضح کتاب ہے، اس کی قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ تو یقیناً ہم نے اس قرآن حکیم کو، جس کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھا رہا ہے، بالکتاب المبین، تو اس کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک بہت ہی مبارک برکتوں والی رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ یقیناً ہم وارن کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو قرآن حکیم اتارا ہے، یہ ایک ایسی رات میں اتارا ہے جس میں کہ بہت ہی برکتیں تھیں اور برکتیں ہیں، اور یہ اتارا کس لیے ہے؟ تاکہ وارن کیا جائے انسانوں۔ تو یہ آپ کو بخاری کے اندر ایک 2020 حدیث نمبر ہے، بخاری میں ہے 2020 حدیث نمبر ہے۔ اس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کی آخری 10 راتوں میں، تو جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو آڈ راتیں ہیں، یعنی 21، 3، 5، 7 اور اس طرح سے 29 جو آڈ نمبرز میں ہیں راتیں، ان کے اندر تم اس رات کو یعنی کہ گویا تلاش کرو، اس کے اندر سے دیکھو کہ ان میں سے کسی رات میں یہ نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے یہ کہا کہ 27ویں کی رات ہی ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آڈ نمبرز کے اندر جو راتیں ہیں نا، ان میں سے کسی رات میں یہ نازل ہونا شروع ہوا تھا قرآن حکیم۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ ایسی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ اس کے اندر ہر حکمت والے جو فیصلے ہیں، جو حکم دیے جانے ہیں حکمت کے مطابق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وزڈم اور اس کی پلاننگ کے مطابق جو بھی فیصلے کیے جانے ہیں، ان کو فرق یعنی کہ ان کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک تو برکت والی رات تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہو جس کے اندر کہ یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہو، اور پھر وہ سورہ قدر ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ٹھیک ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو پھر وہ کر لیں گے۔ لیکن یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن حکیم کو ہم نے جو کتاب مبین ہے، جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، وہ کب نازل ہونا شروع ہوا تھا، یعنی یہ نہیں کہ سارے کا سارا نازل ہو گیا، یعنی نازل ہونا شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ فیہا یفرق، اور اس کے اندر بہت سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے جو ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی کہ یہ سارے جیسے ان کا صحابہ کرام کا کسی کا کچھ خیال تھا، کسی کا تو وہ ان کا یہی خیال تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکسٹ ایئر کا جو جس کو کہتے ہیں کہ بجٹ اور بندے اور یعنی سارا حساب کتاب کہ کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے کیا ہے، یہ سارے اس رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز دا بیسٹ کہ کیا بات ہے، لیکن وہ بہرحال قرآن حکیم کے نازل ہونے کا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکا کہہ رہا ہے نا کہ یہ وہ رات ہے جس مبارک کہ جس کے اندر کہ ہم نے قرآن حکیم کو نازل کرنا شروع کیا تھا۔ امر من عندنا، ہر کام جو ہماری طرف سے ہونا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ، انا کنا مرسلین، یقیناً ہم ہی ان کو بھیجنے والے ہیں، یعنی چیزوں کو بھی رسولوں کو بھی۔ رحمت من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت میں سے ہے، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا بھی ہے اور بہت ہی علم رکھنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ اس سب کے اندر ہے اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین آ جائے
تو بات تو یہی ہے کہ وہ رب سماوات بھی ہے، رب الارض بھی ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کا بھی رب ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ معاف کرے اور چیزوں کو یا اور لوگوں کو یا اور پتہ نہیں کس کس کو رب بنا لینا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اس بات سے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے علاوہ الہ کوئی ہے نہیں ہے، وہ زندہ ہے، نہ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، اور تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن وہ کھیل رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں، بس شک کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، جس کی اوپر اس کا نام دخان رکھا، دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، تو پھر انتظار کرو اس دن کا جس دن کے آسمان سے دخان مبین کلیئر دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس کے لیے اسی کی تفسیر، کتاب التفسیر ہے بخاری کے اندر، جو کہ قرآن حکیم کی تفسیر آیتوں کی کرتی ہے، تو اس کے اندر یہ ہے 4822 حدیث کا نمبر ہے بخاری کے اندر، اور آگے پیچھے بھی ہیں اسی کے متعلق حدیثیں۔ تو اس دخان کے کہ یہ دھواں کیا چیز تھی، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بہت جب تنگ کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت زیادہ دکھ دیا، بہت زیادہ تنگ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ جی ان کے اوپر جو ہے نا، جیسے وہ ہوتا ہے نا قحط، یوسف علیہ السلام کی قوم پہ جیسے قحط آیا تھا 7 سال کے لیے، تو ان پہ بھی ایک لمبا قحط ڈال دیے، مجھے بہت دکھ دے رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر خشک سالی، جس میں پھر کوئی چیز نہیں اگتی، کچھ نہیں ہوتا، تو ان کا اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ جب وہ ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں ایسے لگتا تھا کہ دھندلا دھندلا ہے، یعنی بھوک اور اس کے باعث کمزوری کے ہوتا ہے نا، کسی وقت آپ کو کمزوری ہو بہت زیادہ ہو رہی، روزوں میں جب شام ہوتی ہے تو پھر کیا لگتا ہے بندے کو، ہے نا، کہ ہر چیز جیسے دھندلی دھندلی، تو ان کو وہ دھندلا دھندلا نظر آنے، آسمان دھندلا دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ تو لوگوں نے پھر آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ دعا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش دے دی۔ تو یہ اس میں ہے کہ یہ والی جو بات ہے یہ دخان مبین۔ اب اچھا انہوں نے کہا کیا کہ ہاں آپ اگر ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہم پھر آپ کی باتیں ماننے لگ جائیں گے، وہی موسیٰ علیہ السلام والی قوم کہا۔ تو انہوں نے دعا کی اور وہ ختم ہو گیا قحط، تو پھر اسی پہ اڑ گئے، اپنی اسی روش پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو کروں گا تو یہ پھر اسی پہ اڑ جائیں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بس آگے آ جائیں گی میرا خیال ہے یہ آیتیں، لیکن وہ کہ انہوں نے وہ اڑ گئے پھر دوبارہ اپنی بات کے اوپر۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اچھا پھر اب یہ اس کا ویٹ کر رہے ہیں آخری دن کا، جس دن یہ اوپر دیکھیں گے تو آسمان جو ہے وہ دھواں ہوگا، ٹھیک ہے، یکشن ناس، جو کہ انسانوں پر پھر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ کوئی ایسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بم نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں، یہ عذاب علیم ہے۔ اس دن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ تو جب ان کے اوپر آیا تھا تو اس وقت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ عذاب اللہ جی ہٹا دے، یہ جو ہمارے اوپر قحط کا عذاب، بھوک کا عذاب آیا ہوا ہے، تو انا مومنون، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ 16 سے نا 10 سے میرا خیال 16 تک یہ ٹاپک ہے، اس لیے اس کو میں ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں تو پھر ہاں 10 سے 16 تک یہ والا اس حدیث کے اندر جو ایکسپلین کیا ہوا ہے وہ یہی ہے۔ تو پھر وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم مومن ہو جائیں گے۔ انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، اور بھائی ان کے لیے کہاں کوئی ایسی بات ہوگی، انہیں نصیحت کوئی کام شام نہیں دے گی۔ انا لہم الذکر، انہیں کیا نصیحت ملنی ہے، ان کے پاس مبین رسول، واضح رسول ایک آ چکا ہے، اس کو مان نہیں رہے، اس کو دکھ دے رہے ہیں، ان کو کون سی نصیحت مل جائے، ان کو کوئی نصیحت نہیں ملنی۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، تو پھر کیا ہوا، وہی جو میں نے اس کی حدیث کی اس کی تفسیر کے اندر بات ہے کہ پھر وہ منہ پھیر گئے، جب ٹھیک ہو گیا سارا کچھ تو پھر منہ پھیر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، کوئی آ کے اس کو سکھا پڑھا جاتا ہے، آ کے ان پہ روپ ڈالتا ہے کہ میرے پہ وہی آتی ہے، اور یہ مجنون، یہ پاگل ہی ہو گیا، شاید یہ پاگل ہی ہو گیا یا پھر اس کو کوئی جن چمٹ گیا۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون،
ہم تھوڑی دیر کے لیے ان سے جب عذاب ہٹا دیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، تو یہ پھر وہی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر ٹھیک ہے، پھر یہ والی تو انہوں نے یہاں پہ تو یہ حرکت کی ہے نا کہ عذاب سے، قحط کے عذاب سے بچنے کے لیے آئے ہیں، تمہارے پاس دعا کرائی ہے. میں نے تمہیں کہا تھا یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے، لیکن چلو تم نے دعا کی میرے بندے ہو، میں نے تمہاری دعا سن کے ان کے اوپر وہ کر دیا. تو اب پھر کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر اب ان کو بڑی ہی پکڑ جب آئے گی تبھی یہ انسان کے بچے، یعنی پھر بھی نہیں بنے انسان کے بچے، تو اس وقت بن ہی نہیں سکیں گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، تو پھر اب ان کو ایک بڑی پکڑ جو ہے وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پکا ہولڈ پڑے گا. انا منتقمون، یقین کر لو کہ پھر ہم بھی انتقام لینے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. تو اب میں پہلے بتایا نا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جی چھوٹے چھوٹے جو باتیں تھے، وارننگس وغیرہ، تو آ کے جی آئے اپنے اللہ سے مانگیں دعا، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کی بات مانیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا تھا، اور ان کے پاس بھی ایک بڑا ہی ہمارا عزت دار کریم رسول آیا تھا. ان ادعو الی عباد اللہ، اس نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں اور میں امانت دار ہوں. میں نے ایسے ہی نہیں، میں یعنی کہ کوئی میں خیانت نہیں کر رہا اپنی رسالت میں، کوئی بے ایمانی نہیں کر رہا. یہ تم سے نہیں سنبھالے جاتے تو یہ تم میرے حوالے کر دو. ان ادعو الیہ عباد اللہ کے ان بندوں کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین وان لا تعلوا علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین. اور اگر وان لا تعلوا علی اللہ، اور اگر تم اللہ کے اوپر یہ فضولیات بولنے سے اور اس کے اوپر اپنی بڑائی ظاہر کرنے سے باز نہ آئے، تو انی آتیکم بسلطان مبین، تو پھر میں آؤں گا تمہارے پاس ایک بڑی واضح دلیل کے ساتھ، ایک بہت واضح اتھارٹی اور ایک واضح پروف کے ساتھ پھر میں تمہارے پاس آؤں گا. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے رجم کر دو، یعنی تم مجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میرے پہ ایمان نہیں لاتے، میری بات نہیں مانتے، تو پھر پرے ہو جاؤ مجھ سے. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو پھر انہوں نے اپنے رب سے، یہ موسیٰ کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اپنے رب سے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مجرم ہیں، یہ قوم ثابت ہو گیا کہ یہ مجرم ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے ان بندوں کو لے کے راتوں رات نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور جو سمندر ہوگا وہ خشک، یعنی اس کے بیچ میں ایک خشک راستہ بن جائے گا. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور پھر یہ جو لشکر ہے نا یہ غرق کر دیا جائے گا. کم تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. بہت ہی خوبصورت یہ لٹریری پیس ہے کہ کتنے ہی باغات کو چھوڑ گئے جب غرق ہو گئے، تو کتنے ہی باغات کو، کتنے ہی چشموں کو وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور زروع اور کھیتوں کو، کھلیانوں کو، اور مقام کریم اور بڑے بڑے عزت دار جو جگہیں تھیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں جس میں وہ بڑے خوشحال بھی اور خوش رہتے تھے، وہ سب کے سب کم ترک، کتنی ہی ایسی خوبصورت چیزوں کو وہ چھوڑ کے انہیں جانا پڑا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کا وارث پھر ان ساری چیزوں کا ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، تو نہ ان کے اوپر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. کتنی خوبصورت میں نے کہا نا لٹریری پیس ہے کہ ان کے اوپر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور نہ ہی پھر انہیں کوئی
मोहलत दी कि जब उन्होंने फिर हद कर दी तो अल्लाह ने फिर इंतकाम लिया, तो उन्हें फिर मोहलत नहीं दी गई। वलक़द नज्जयना बनी इसराइल मिनल अज़ाबिल मुहीन, और हमने उस रुसवाई के अजाब से बनु इसराइल को बचा लिया, निजात दे दी, मिन फिरौन से, इन्नहु काना आलियम मिनल मुसरिफीन, यकीनन वो बड़ा अपने आप को सर उसने बड़ा उठाया हुआ था, बहुत ही सरकश हुआ हुआ था और मुसरफीन में से था, क्या होते हैं हद से निकलने वालों में से था। वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, और उसको हमने अपने इल्म के बावजूद उसे हमने दुनिया के लोगों के बीच में से इख्तियार किया था, यानी उसे चूज किया था। व आतैनाहुम मिनल आयाति मा फीहि बलाउन मुबीन, और उनको हमने बहुत सी ऐसी वंडरस साइंस उनके पास भेजे थे जिनके अंदर के बड़ी बड़ी क्लियर आजमाइशें थी। इन्ना हाउलाए ला यक़ूलून, लेकिन वो क्या कहते थे, इन्हिया इल्ला मौततुनल ऊला व मा नहनु बिमुंशरीन, बड़ी उनके पास हमने निशानियां भेजी, बड़े वंडरस साइन भेजे, लेकिन वो क्या कहते थे कि ये हमारी यही वाली मौत है जो हमें आ गई है एक दफ़ा, और आइंदा कोई हमने इकट्ठे नहीं होना, हमें कोई इकट्ठे नहीं हम किए जाएंगे, यानी दो अपना उसका आखिरत के दिन का इनकार। फातू बे आबाइना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच बोल रहे हो ना कि हम भी इकट्ठे किए जाएंगे, तो फिर तुम पहले जरा हमारे आबा अजदाद को ले आओ ना, अगर सच बोल रहे हो। अहुम खैरो अम कौम तुब्बइन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या वो अच्छे थे या तुब्बा की कौम अच्छी थी? तुब्बा एक कोई बादशाह था या कोई इस तरह की कौम थी। हम अगर जो कोई हिस्ट्री में जाना चाहे बेशक आप सर्च करें, लेकिन एक ही कौम थी तुब्बा की, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है ये बेहतर हैं या वो बेहतर हैं, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, या फिर वो बेहतर हैं जो इनसे पहले हो चुकी हैं। अहलकनाहुम, इन सबको हमने हलाक कर दिया था, इन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्योंकि ये मुजरिम थे। ठीक है, कौम तुब्बा भी मुजरिम थी, उनसे पहले भी बहुत सारे हैं, तो कोई इनमें से कोई अच्छा नहीं है, यानी ये कोई अच्छा है या वो अच्छे हैं, कोई भी नहीं अच्छा। हम मा खलकना समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा लाइबीन, और हमने कोई खेलते मालते नहीं ये सारी आसमान और ज़मीन बनाए, सारे आसमान और ज़मीन हमने और जो कुछ उसके अंदर है हमने ये खेलते हुए नहीं बनाए, यानी ये इनका कोई मकसद है, इसलिए ये हमने बनाए हैं। ये कोई यानी ठीक है कि ये इसकी वो मशगूलियात ऐसी होती है कि तुम इनमें खुब जाते हो और लाहुन और उसके भूल जाते हो, फिर गाफिल हो जाते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, लेकिन हमने ये इस काम के लिए नहीं बनाया। हमने वो क्या है, रब्बाना मा खलकता हाज़ा बातिला, जो अच्छे इंसान होते हैं वो कहते हैं ऐ हमारे रब, तूने इसको बातिल पैदा नहीं किया, ये फालतू फजूल चीज नहीं है जो तूने इतनी मेहनत से पैदा की। आप तो एक जो आपका प्रोफेशन है उसके अंदर आप कोई भी काम करते हैं तो किसी मकसद के लिए करते हैं ना, फालतू काम तो नहीं कोई करते ऐसे ही लाइबा, यानी तो नहीं खेल माल में, वो ठीक है गेम्स वगैरह जो आप, वो अलग बात है, लेकिन आप जो काम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी जबरदस्त दुनिया बनाई और आसमान बनाए और दुनिया के अंदर सारी प्रोविजन, तो ये अहमियत बना दी उसने, नहीं, इनका मकसद है। ठीक है, तो मा खलकनाहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, ये हमने बनाए हैं हक के साथ किसी खास मकसद के लिए, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो जानते नहीं। इन्ना यौमुल फस्ल मीकातुहुम अजमईन, तो यकीन कर लो कि फैसले का दिन जो है उसके दिन मीकातुहुम अजमईन, तो उन सब के लिए भी एक मुकर्रर टाइम का वो दिन है। यौम ला युगनी मौलन मौलन शैअन वला हुम युनसरून, उस दिन कोई भी दोस्त किसी दोस्त के कोई काम नहीं आएगा और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी, इल्ला मन रहिमल्लाह, सिवाय इसके कि जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत करे। इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम, यकीन कर लो कि वो ओवर पावरिंग है और बहुत रहम करने वाला है। इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, तो जो ज़क़ूम का दरख्त होगा वो गुनहगारों का खाना होगा, कल मोहल, वो पिघले हुए उसकी तरह होगा, तांबे की तरह, मेरा ख्याल है कि यही मतलब है इसका मोहल का।
यगली फिल बुतून, तो वो पेटों को भी घोल देगा, यानी कि क्या करेंगे उसको, मतलब कि अगर पिघला हुआ तांबा या इस तरह की कोई बहुत ज्यादा गरम गरम चीज पी जाए तो वो क्या करेगा, उनको भी मरोड़ देगा। का गलियल हमीम, हाँ वो यगली फिल बुतून का गलियल हमीम, तो वो पेटों के अंदर इस तरह से खोलेगा जिस तरह से उबलता हुआ पानी खोलता है। ऐसे ऐसे बुलबुले भी बीच में से निकल रहे होते हैं और ऐसे घूम रहा होता है पानी जब तेज वो हो, तो उस तरह से उनके पेटों के अंदर वो जो तामुल शजरत ज़क़ूम होगा वो उनके पेटों के अंदर ऐसे घूमेगा। खुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम, उसको पकड़ लो और उसको डाल दो जहीम के सेंटर में, उसको फेंक दो। सुमा सुब्बू फौका रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, सुमा सुब्बू फौका रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, फिर उसके सर के ऊपर डाल दो खोलते हुए पानी का अजाब। ज़ुक, अब चख इसको, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, तू तो बड़ा ही समझता होता था कि मैं बड़ा ओवर पावरिंग हूँ और मैं बड़ा इज्जतदार हूँ, तो अब मजे चख जरा इस चीज के। इन्ना हाजा मा कुंतुम बिही तमतरून, यही है वो जिससे कि तुम वो किया करते थे, शक में पड़े रहते थे। अब ये किसी खास एक बंदे का नहीं है जिक्र कि भाई किसी खास बंदे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मली जो इनकारी थे उनका फिर ये अंजाम होगा एक का कह के, फिर इन हाजा मा कुंतुम बिही तमतरून, कि जिस बातों में तुम शक करते रहते थे ना, ये वही है। अब पता चले इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, यकीनन मुत्तकी लोग जो होंगे, जो अल्लाह से की कॉन्शियसनेस रखते होंगे, वो एक अमन वाली जगह पे होंगे। फी जन्नातिन व उयून, जो कि बागात होंगे और जिनके अंदर फाउंटेन्स चल रहे होंगे। यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिरीन, तो उनको लिबास, तो वो लिबास पहनेंगे एक सुंदुस का और इस्तबरक का। ये दोनों जो हैं, ये एक थिक वाला वो होता है ये रेशम जिसे कहते हैं सिल्क, ठीक है। एक होगा मोटे सिल्क का, एक बारीक सिल्क का लिबास होगा, वो पहनेंगे। और मुतकाबिलीन, और ऐसे आमने सामने बैठे हुए होंगे, कज़ालिक ऐसा ही होगा। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और उनके स्पाउसेस हम बनाएंगे हूरिन ईन। अब ये हूरिन ईन जो हूर का सिर्फ एक आमतौर पे जो मतलब लिया जाता है कि ये बड़ी खूबसूरत ख़वातीन होंगी और फलाना ये होगा, लेकिन इस हूर जो है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही परफेक्ट कोई चीज़, और ईन आंखें जिसकी बहुत ही परफेक्टली खूबसूरत हों वो। तो अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि आदमी जो है ना, इनको ये जो है ना, ये एलियोरमेंट बहुत होगी कि जी वहाँ पे एक की बजाय बहुत बहुत सारी, हाँ होलो खुश मगर ये जो है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उनके स्पाउसेस हैं ज़व्वजनाहुम बिहूरिन, उनके स्पाउसेस, औरतें तो इतना इसका इजहार भी नहीं करती और मेरा ख्याल है कि उनकी इतनी डिमांड भी नहीं होती। और वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमारा पर्दा रखा है और उसने यानी कि ज़्यादा, लेकिन ये ज़व्वजनाहुम का मतलब ये है कि हम उनके साथ फिर ये हम जो होता है ना, ये इसके अंदर मेल फीमेल दोनों के लिए, जब हम बोला उनके लिए बोला जाता है तो उसके अंदर मेल फीमेल ग्रुप के लिए बोला जाता है ना, तो उसके अंदर मेल फीमेल सब शामिल होते हैं ग्रुप के अंदर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि हम उन्हें बहुत ही परफेक्ट किस्म के स्पाउसेस देंगे। यदऊना फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमिनीन, वो उसके अंदर हर एक अच्छा फल जो है वो उसको मंगवाएंगे, ये फ्रूट वगैरह होता है। और आमिनीन, वो बड़े अमन में रह रहे होंगे। ला यज़ूक़ूना फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊला, उनको नहीं चखनी पड़ेगी उस जन्नत के अंदर किसी किस्म की मौत सिवाय वो जो पहली मौत उन्हें
دنیا کے اندر وہ مر گئے تھے، وہ وقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو اللہ بچا لے گا اس جلنے کے عذاب سے۔ اللہ جی ایسوں میں ہمیں کر دینا، اللہ جی ایسوں میں ہمیں کر دینا، چھوٹی سی چبھی بے شک دے دینا، لیکن اس عذاب جحیم سے بچا لینا۔ فضل من ربک، یہ تمہارے رب کا بہت بڑا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے اصل بڑی کامیابی، فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، یہی سچی بات ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بچوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے امتحانوں میں اپنے جو بھی تمہارے کمپٹیشنز ہیں، جو بھی تم جہاں بھی جانا چاہتے ہو، جو پروفیشن اپنانا چاہتے ہو، اس کو اپناؤ، اس کو پوری لائلٹی سے، اس کو پوری آنیسٹی سے ایکوائر کرو اس علم کو، لیکن اس علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرو پھر، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کا وہ بھی پورے کا پورا جو ہے آپ کی بھلائیوں میں جائے گی بات، کہ آپ اپنے علم کو انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ کو اپنا بندہ بڑا پسند ہے، جو اس کے لیے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے نا، وہ اسے بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کامیابی اصل والی پھر وہاں پہ ہوگی کہ اگر وہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اس کے فضل کے حقدار بن جائیں، یہ تمہارے رب کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہی جو ہے یہ بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن حکیم کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے۔ یقین کریں اس کی عربک اتنی آسان ہے اور اتنی خوبصورت ہے اور اتنی فلوئنٹ ہے کہ تھوڑا سا آپ عربک کا علم حاصل کر لیں تو آپ کو آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں آرام سے، اور آپ اس کو سمجھنا شروع کر سکتے ہیں آسانی سے۔ بہرحال اپنی اس کی ہے بات، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری زبان کے اندر اس کو بڑا آسان کر دیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت کو حاصل کر لو۔ فارتقب انہم مرتقبون، تو تم بھی انتظار کرو، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عربک ہے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ جو عربک کو سکھانے والے ہوتے ہیں نا لوگ، گرامیٹک دیکھیں، ہر لینگویج گرامیٹیکلی چلے گی۔ میں آپ کو یہ تو نہیں نہ کہوں گی تم لڑکے ہو تو میں تمہیں یہ تو نہیں کہوں گی کہ نوید آتی ہے، میں کہوں گی نوید آتا ہے اگر آپ لڑکے ہیں، اور نوید کا اصل مطلب تو نہیں میں نوید آتا ہے کہوں گی نا، ادھر کہوں گی کہ یہ سجیدہ آتی ہے، گرامر کے مطابق بولوں گی نا، اسی طرح اس کی گرامر ہے۔ لیکن اس کی گرامر میں سے آپ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا ہی آسان ہے، وہ بہت ہی ایزی ہے کہ اس کو آپ ایکوائر کر لیں تو آپ کو یہ اللہ کی رحمت سے سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ میں نے صرف 2 مہینے کی ایک کلاس لی تھی عربک کی، قرآن حکیم کو سکھانے کی، پتہ نہیں اب وہ ویسے ہی کہتے ہیں سارے، وہ یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے تھے یا کچھ، آپ کی ایج کے تھے، آپ کے باپ کی ایج کے بھی تھے، آپ کے دادا کی ایج کے بھی تھے اس کے اندر، مطلب کہ ریٹائرڈ سرجن، اور مطلب بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑی عمر کے اور بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سارے پھر کہتے تو یہی تھے مجھے کہ جی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ یہ بات اللہ کہہ رہا ہوگا۔ پھر نیکسٹ مطلب میں نے کہا ہاں یہی ہوتا ہے پہلا اسٹیپ، کہ آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگے، تو پھر جب آپ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ اس کے اندر کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ تو وہ والی عربک جو ہے، جو اس قرآن حکیم کی لینگویج کو سمجھنے کے لیے وہ بہت ایزی ہے، وہ کوئی ایسی مشکل نہیں، لیکن اکثر جب اس کی گرامر شروع کرتے ہیں تو وہ اتنی مشکلات شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بندے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی مشہوری ڈالی ہوئی ہے کہ اس کی گرامر بڑی مشکل ہے، اور یہ اتنی ہی آسان ہے، میں تو کہتی ہوں یہ اتنی ہی آسان ہے کہ یہ اصولوں پہ چلنے والی ہے۔ پی یو ٹی پٹ بی یو ٹی بٹ نہیں، اس میں پی یو ٹی پٹ ہی ہوتا ہے، بی یو ٹی بٹ ہی ہوتا ہے، اس میں اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال چلیے جی، ہمارا یہ سیشن ختم ہوا، ہماری سورہ دخان ختم ہوئی ہے، اس کی 59 آیات۔